جو ٹی ٹی پی ہے، پہلے تو خبر جو آئی تھی وہ یہ تھی کہ ٹی ٹی پی یہ کہہ رہی ہے کہ ہتھیار نہیں ڈال، ٹھیک ہے، یہ بھی خبریں ہم نے پڑھی دیکھی، لوگ بات کر رہے ہیں اس کے اوپر کہ ٹی ٹی پی کے ہتھیار ہم سے نہ ڈلوائیں. کہ پاکستانی طالبان جو ہیں انہوں نے ریسنٹلی اناؤنس کیا ہے کہ جو بلوچ جہادی گروپ ہیں جن کا لیڈر اسلم بلوچ تھا، اس نے نوشکی ڈسٹرکٹ جو ہے صدرن بلوچستان کا، وہاں پہ انہوں نے جو ہے وہ ٹی ٹی پی کے ساتھ مرج کیا کہ افغان طالبان ایک الگ لوگ ہیں، الگ طریقے سے انہوں نے اپنا کام کیا، اور پاکستان کے جو طالبان ہیں یہ را اور انڈیس کے بنائے گئے ہیں اور یہ ایک الگ گروپ. پاکستان کی جو سرکار ہے وہ تو امریکہ کے سامنے ویسے جھکی ہوئی ہے، اس نے تو تاج برطانیہ سے ورثے میں ملی ہوئی جو حکومت ہے وہ چلا رہا ہے، اور 9/11 کے بعد آپ کی کیا پوزیشن تھی، ہندوستان کا بھی ذکر کیا انہوں نے. پھر یہ کہ ہتھیار آپ ڈالیں اس پہ، پھر یہ کہ امن معاہدہ ہو، دہشت گردی ختم ہو، تو یہ تو سب کچھ وہیں کا وہیں لگ رہا ہے. اس کا مطلب ہے اگر یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ شرط نہیں مانی جائے گی تو اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے ابھی تک نہیں مانی. پاکستان کی طرح پاکستان کے پالیسی ساز بھی عجیب ہیں. نیک محمد، بیت اللہ محسود، مولوی نذیر اور عبداللہ محسود 9/11 سے قبل بھی افغان طالبان کا حصہ رہ چکے تھے. کہ ریسنٹلی بلوچستان کے اندر بہت زیادہ پروٹیسٹ ہو رہے ہیں، اور وہ جو پروٹیسٹ ہو رہے ہیں وہ اس لیے ہو رہے ہیں کیونکہ جو گوادر ایریا ہے پاکستان کا، بلوچستان کا، جہاں پہ چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور کی بڑی بات چل رہی تھی، بلکہ کل بھی پرائم منسٹر شہباز شریف جو تھے وہاں پہ پہنچے ہوئے تھے، تو انہوں نے وہاں پہ بیٹھ کے کہا جناب کہ ہم بلوچ عوام کو حقوق دیں گے اور فشرز کو یہ اور وہ، بڑی ساری باتیں کی، لیکن انفارچونیٹلی وہ کچھ بھی مٹیریلائز نہیں ہوا. ٹی ٹی پی جو ہے وہ بغیر اسلحے کے وہ نہیں مان رہی ہے کہ وہ ہتھیار نہیں پھینکیں گے. لیکن پھر بھی کچھ بیوقوف ہمیں بیوقوف بنانے کی کوشش کرتے ہوئے کہتے رہے کہ دونوں کا آپس میں کوئی تعلق نہیں. وہاں پہ جو ایک اور ٹرینڈ بلوچستان میں سمجھنے والا وہ یہ ہے کہ وہاں پہ ایک موومنٹ چلی ہے جس کا نام ہے گوادر کو حقوق دو تحریک. ان سے بھی میری بات چیت ہوئی تھی، تو یہ تو ابھی آغاز ہے، مطلب وہ جو اصل معاملات ہے یہ تو ابھی اس میں تو ٹائم لگے گا. اب یہ جو بلوچ ملیٹنٹس ہیں یہ بڑے تیزی سے ٹی ٹی پی کے ساتھ جو ہے وہ انگیج کر رہے ہیں، اور کہا جا رہا ہے کہ کافی تعداد میں اس وقت جو لوگ ہیں وہ اس میں شامل ہو رہے ہیں. ہندوستان کا بھی ذکر کیا انہوں نے کہ جی آپ نے ہندوستان سے جو ایسٹ پاکستان علیحدہ ہوا ہندوستان کی وجہ سے، اور وہ جو فوجی وہاں پہ تھے، اور اس طرح کی بہت ساری انہوں نے باتیں کی ہیں. سو وہ اپنے لوگوں کو سپورٹ کر رہے ہیں اور بیسیکلی کہہ رہے ہیں کہ ہم سرنڈر نہیں کریں گے پاکستانی اسٹیٹ کے آگے، اور اس طرح کی چیزیں. اگر آپ اس کو ایک اور کانٹیکسٹ میں بھی دیکھیں کہ ریسنٹلی بلوچستان کے اندر بہت زیادہ پروٹیسٹ ہو رہے ہیں، اور وہ جو پروٹیسٹ ہو رہے ہیں وہ اس لیے ہو رہے ہیں کیونکہ جو گوادر ایریا ہے پاکستان کا، بلوچستان کا، جہاں پہ چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور کی بڑی بات چل رہی تھی، اور جب پرائم منسٹر وہاں پہ کل گئے تو وہاں پہ بہت زیادہ پروٹیسٹ بھی ہوئے ان کے. ٹی ٹی پی کے حوالے سے، ٹی ٹی اے کے حوالے سے اور بی ایل اے کے حوالے سے، اور ان تینوں آرگنائزیشنز کے حوالے سے، بلکہ ایک کی تو حکومت ہے افغانستان میں، دوسری گورنمنٹ آف پاکستان کے ساتھ ان کا ایگریمنٹ چل رہا ہے اور ساتھ میں جنگ بھی چل رہی ہے، اور بی ایل اے بلوچ لبریشن آرمی یا ان کے جو دوسرے گروپس ہیں جو بلوچستان میں آپریٹ کرتے ہیں، آپس میں کیا گٹھ جوڑ ہے. آپ کو یاد ہوگا جب اگست 2021 میں افغان طالبان نے ٹیک اوور کیا اور اشرف غنی صاحب حکومت چھوڑ کر ابوظہبی چلے گئے، اس وقت پاکستان میں کیا باتیں ہوتی رہی کہ افغان طالبان ایک الگ لوگ ہیں، الگ طریقے سے انہوں نے اپنا کام کیا، اور پاکستان کے جو طالبان ہیں یہ را اور انڈیس کے بنائے گئے ہیں اور یہ ایک الگ گروپ. اس کی وجہ آپ سب کو بہت اچھے سے پتا ہے. اور مطلب یہ ہوا کیوں؟ افغان طالبان اور پاکستانی طالبان کو ایک دوسرے سے الگ کرنے کا یہ مفروضہ نہ ہوتا تو نہ قبائلی اضلاع کا یہ اشر ہوتا، نہ اے پی ایس جیسے واقعات پیش آتے. میرے نزدیک پاکستان نے گزشتہ 20 سال میں جو قیمت ادا کی، اس کی بنیادی وجہ مفروضے پر مبنی یہ پالیسی ہے. یعنی کوئی کلیئرٹی نہیں، اور یہ ایک جسے کہتے ہیں کہ ایک ایمبیگوٹی چلتی آ رہی تھی یا آ رہی ہے، جس کی وجہ سے ہم اس لیول پہ پہنچے. پاکستان کی طرح پاکستان کے پالیسی ساز بھی عجیب ہیں. نیک محمد، بیت اللہ محسود، مولوی نذیر اور عبداللہ محسود 9/11 سے قبل بھی افغان طالبان کا حصہ رہ چکے تھے. لیکن پھر بھی کچھ بیوقوف ہمیں بیوقوف بنانے کی کوشش کرتے ہوئے کہتے رہے کہ دونوں کا آپس میں کوئی تعلق نہیں. خیر،
اب وہ لوگ واقعی میں مکمل طور پر خاموش ہیں اور کہیں ان کا عطا پتہ نہیں ہے جو یہ کہانی ہمیں بتایا کرتے تھے، اور ایون میڈیا کے بہت سارے لوگ بھی اس میں شامل ہیں۔ جو ٹی ٹی پی ہے، پہلے تو خبر جو آئی تھی وہ یہ تھی کہ ٹی ٹی پی یہ کہہ رہی ہے کہ ہتھیار نہیں ڈال، ٹھیک ہے، یہ بھی خبریں ہم نے پڑھی دیکھی، لوگ بات کر رہے ہیں اس کے اوپر کہ ٹی ٹی پی کے ہتھیار ہم سے نہ ڈلوائیں۔ اگر آپ کو یاد ہو پچھلے سال عمران خان صاحب جب وزیر اعظم تھے تو نومبر میں یہ پہلی مرتبہ یہ طالبان کے ساتھ یہ مذاکرات کا سلسلہ شروع کیا گیا تھا، اور وہ بھی عمران خان صاحب نے ایک ٹرکش ٹی وی کے ساتھ انٹرویو میں پہلی مرتبہ یہ انکشاف کیا تھا۔ وہ پھر انہوں نے ایک غیر معینہ مدت تک جو ہے ایک جنگ بندی کا اعلان کر دیا، اور اس طرح جو ہے نا وہ اے این پی جو جس کو ہم مطلب ایک بڑا سٹیک ہولڈر میں کہوں گا، کیونکہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں ان کے تقریباً 1000 سے زائد لوگ جو ہے وہ شہید ہو چکے ہیں۔ اور جہاں تک اب یہ مطالبات کی بات ہے، جس طرح یہ اس اجلاس کے بعد بھی کچھ سٹوریاں نکل آئی ہیں کہ جیسے آپ نے بھی ذکر کیا کہ وہ ٹی ٹی پی جو ہے وہ بغیر اسلحے کے وہ نہیں مان رہی ہے کہ وہ ہتھیار نہیں پھینکیں گے۔ اچھا، اب اس سے پتہ ہی چلتا ہے کہ دیکھیں وہ جو 50 رکنی جرگہ گیا تھا اس نے تو بات یہ کرنی تھی نا کہ بھائی آپ جن علاقوں پر اپنا کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ کا قبضہ ہونا چاہیے، آپ جن علاقوں پہ کرنا چاہتے ہیں یہ تو ماننے کی ہم نہیں مانتے، آپ اس پہ پھر یہ کہ ہتھیار آپ ڈالیں، اس پہ پھر یہ کہ امن معاہدہ ہو، دہشت گردی ختم ہو، کہ یہ شرط نہیں مانی جائے گی، تو اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے ابھی تک نہیں مانی، نہ وہ ہتھیار پھینکنے پہ تیار ہے، نہ وہ یہ بات ماننے پہ تیار ہیں کہ نہیں آپ ان علاقوں کی کوئی بات نہیں کریں۔ یہ تو ابھی آغاز ہے، مطلب وہ جو اصل معاملات ہے یہ تو ابھی اس میں تو ٹائم لگے گا۔ وہاں پہ جو ایک اور ٹرینڈ بلوچستان میں سمجھنے والا وہ یہ ہے کہ وہاں پہ ایک موومنٹ چلی ہے جس کا نام ہے گوادر کو حقوق دو تحریک، ٹھیک ہے جی۔ اب یہ جماعت اسلامی کے ایک لیڈر ہے مولانا ہدایت الرحمان، یہ بیسیکلی خواتین کو باہر نکال لائے ہیں اور لوگوں کو باہر نکال لائے ہیں ایک بڑی تعداد میں، اور انہوں نے لوگوں کو کہا ہے کہ ہمیں جو ہے وہ عوام کے جو پبلک رائٹس ہیں، وہاں پانی کے مسئلے ہیں، فشنگ کے مسئلے ہیں اور بہت ساری چیزیں ہیں جس کو وہ ایڈریس کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن حکومت وہاں پہ چیزوں کو جو ہے وہ ایڈریس نہیں کر رہی، اور گورنمنٹ نے ان کو چیٹ کیا ہے بہت زیادہ، اور جس طرح وہ پیسہ لگنا چاہیے گوادر میں اور جو سی پیک کی جو گروتھ ہونی چاہیے تھی اور وہ سارا کچھ ہونا چاہیے تھا، وہ سارا کچھ نہیں ہوا۔ اب یہ نہ پانی ہے وہاں، نہ بجلی ہے، نہ تعلیم ہے، نہ میڈیکل ٹریٹمنٹ ہے، تو ان کے جو حقوق ہیں وہ بڑے جینوئن قسم کے مسئلے ہیں اس میں۔ اور یہ اس موومنٹ نے کافی زیادہ جو ہے وہ آپ کو پتا ہوگا کہ انٹرنیشنل ہیڈ لائنز بھی بنائی۔ موسٹ ریسنٹلی پاکستان کے اس طرح کے جو ٹرائبل ایریاز ہیں وہاں پہ کبھی کوئی اس طرح کی جو تحریک ہے وہ اس طرح کامیاب جو ہے وہ نہیں ہوئی، اور مجھے ایسے لگتا ہے کہ تحریک کامیاب نہیں ہوئی اور لوگ کبھی بڑے پیمانے پہ اس طرح نکلے نہیں ہیں جس طرح وہاں پہ لوگ نکلے ہیں۔ سو مجھے ایسے لگتا ہے کہ پاکستان جو ہے، اور مزے کی بات ہے کہ بلوچستان کے اندر اسلامسٹ کا جو پینیٹریشن ہے وہ بہت تیزی سے بڑھتی جا رہی ہے۔